اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے کلاس کا عنوان ہے کمیونٹی بلڈنگ ان اسلام۔ اس کے پہلا لیکچر ہو چکا ہے، آج ہم دوسری کلاس یہاں پہ لینے جا رہے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم اور آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کمیونٹی بلڈنگ کی اہمیت کیا ہے اور قرآن میں کتنی تاکید کی گئی ہے۔ تو ہم اس کا اگر خلاصے کے طور پر سمجھنا چاہیں تو یہ ہیں کہ پیورٹائز کوالٹیز آف اسلامک کمیونٹی، تو اسلامک کمیونٹی کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ پہلا ٹروتھفلنس، سچائی، یعنی ایک کمیونٹی میں سچائی حاکم ہو تو ایک اسلامک کمیونٹی ہے قرآن کے بلبوتے پہ، قرآن کے مطابق۔ دوسرا ٹرسٹ وورتھنیس ہو، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اعتماد، امانت داری، ایک دوسرے پر اعتماد ہوں، امانت دار ہوں لوگ۔ تیسری چیز کیا ہے، پریزسٹنس ہے، لوگ ثابت قدم ہوں، ہواؤں کے جھونکے پر کچھ کو یہ کہیں تو اس طرف نہ جاتے ہوں، کچھ یہ کہیں تو اس طرف نہ آتے ہوں، بلکہ اپنے اصول کے پابند ہوں، قوانین کے پابند ہوں، جو جامعہ میں جو کوالٹیز رکھی ہیں اس کے وہ لوگ پابند ہوں۔ اور آخری چیز کیا ہے، مینٹیننگ اے ہیلتھی بیلنس ان ورکنگ فار دا ورک ٹو ایونچولی لیڈ ٹو اے بلیسفل ہیئر آفٹر۔ دنیا اور آخرت کے درمیان اپنی زندگی کو بیلنس کے ساتھ گزاریں۔ ایسی نہ ہو کہ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیں اور آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ دونوں کے لیے، دنیا کے میں ایسے کام کریں کہ آخرت میں بھی کام آ جائے۔ لہٰذا یہ ایک بیسٹ کوالٹی ہے۔ لہٰذا قرآن کے مطابق جو ایک بہترین جامعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ بتایا کہ وہاں پہ لوگوں ایک مقصد کے لیے، مشترک مقصد کے لیے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون سے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کرتے ہوں۔ یہ ایک بہترین کمیونٹی کی دلیل ہے، علامت ہے۔ آج ہم اور آپ پڑھنا چاہیں گے کہ قرآن نے، جب ہم قرآن میں دیکھا تو ہر چیز پلورل فارم میں استعمال کر رہا تھا خدا، اور توجہ دلا رہے تھے کہ ہمیں ہر کام کو کیا کرنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن پیغمبروں کی ذمہ داری کو کیا بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کی ذمہ داری کو اس طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ دا ٹاسک آف دا پروفٹس ان دا قرآن، وہ پیغمبروں کی ذمہ داری یا پیغمبروں کی رسالت جو ہے قرآن کی نگاہ میں کیا ہے۔ پہلا بتاتا ہے کہ ٹو پیوریفائی پیپل، لوگوں کو پاک و پاکیزہ کریں، لوگوں کو تزکیہ نفس کی طرف لے آئیں۔ کیا مطلب اس کا پاک و پاکیزہ کرنا؟ ریگارڈنگ ٹو ٹاسک آف دا پروفٹس، دا قرآن ایٹ دا ٹائم refers to individuals and sometimes about the community۔ کبھی کبھی قرآن پیغمبروں کی تکلیف اور ذمہ داری کو یوں بیان کرتا ہے کہ کچھ مقصد یہ ہے پیغمبروں کی خصوصی خاص افراد کے ساتھ، انڈیویجول فرد کے ساتھ ہیں، کچھ ذمہ داری ان کی کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ خوب جیسے the purpose of the prophets and indeed all the divine books in is to take people out of the darkness into the light۔ پیغمبروں کا ہدف اور مقصد یہ ہے، اور بالکل ایسے ہی آسمانی کتابوں کا، مقدس کتابوں کا ہدف اور مقصد یہ ہے ٹو ٹیک پیپل آؤٹ آف ڈارکنیس انٹو دا لائٹ، کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں، لوگوں کو جہالت سے نکالیں، علم کی طرف لے آئیں، لوگوں کو اختلافات سے نکالیں، امن کی طرف لے آئیں۔ فار ایگزامپل اللہ ٹیلز دا پیپل آف بکس، خدا اہل کتاب سے یوں فرماتا ہے، او پیپل آف دا بک certainly our apostle has come to you clarifying for you much of what you used to heed of the book and excusing many as offense of yours. Certainly there has come to you a light from Allah and a manifest book. With it Allah guides those who follow the course of His pleasure to the ways of peace and bring them out from darkness into the light by His will and guides them to straight path. Ya ahl al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں تاکہ بیان کریں ہر اس چیز کو جو تم لوگ چھپاتے ہو کتاب میں سے۔ یعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہوں کو، مسٹیکس کو تمہارے عفو کرنے کے لیے۔ اور کیا ہیں؟
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ساتھ ساتھ میں وہ کتاب نور لے کے آیا ہے خدا کی طرف سے، اور واضح کلیئر بک لے کے آیا ہے خدا کی طرف سے. کس لیے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، خدا اس کے ذریعے جو خدا کی رضایت کے لیے کام کرتے ہیں یا اتباع کرتے ہیں اس کے کورس کے، اس کے راستوں کے، وہ ہدایت کرتا ہے ان کتاب اور اس لائٹ کے ذریعے سبل السلام، صحیح راستے کی، سالم راستے کی. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتا ہے بِإِذْنِهِ، خدا کی اجازت سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور لوگوں کو صحیح راستے کے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ یعنی خدا پروفٹس کی ذمہ داری کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں، تاریکیوں سے نکالیں، طغیانیوں سے نکالیں، اور ان کو نور کی طرف، علم کی طرف، امنیت کی طرف لے آئیں. اور یہ ہدف ہم کتاب مقدس کتاب قرآن کا بھی ہے، اور دوسرے آسمانی کتب کا بھی ہے، اور پیغمبروں کا بھی ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اوپر توجہ دیں. اسی طرح مور ایور ان ورسز چیپٹر 2 یعنی دوسرا پارہ، دوسرا سورہ، آیت نمبر 151، اور تیسرا سورہ 164 آیت نمبر، اور دوسرا سورہ 62 آیت نمبر میں اللہ speaks of the prophet's tasks as purifying the people. Thus, the individual aspect is mentioned, the task of helping each and every person to move towards Allah by purifying themselves and moving from darkness into the light. ان آیتوں میں بھی خدا صاف صاف پیغمبروں کی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے کہ تم پیغمبروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو تم لوگ خدا کی طرف بلاؤ، ان کو پاک کرو، ان کو پاکیزہ کرو، اور ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آؤ. تاریکی اور نور ایک یہاں پہ صرف سمپل نہیں بلکہ بہت بڑا مفہوم ہے. تاریکی ہر اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں جو خدا سے ہمیں دور کرے، یعنی اس سے جو ہمیں خدا سے نزدیک کرے، خدا کے قریب کرے، اس طرف لے آنا ہر پیغمبر کی اور آسمانی کتب کی ذمہ داری. تو یہ پیغمبروں کی ذمہ داری. تو اس پر ہمیں جب ہم توجہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی ذمہ داری کیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. پیغمبروں کی دوسری ذمہ داری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صاف طور پر قرآن کہتا ہے ٹو گائیڈ پیپل ٹو اسٹیبلش سوشل جسٹس. پیغمبروں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہدایت کریں لوگوں کو کہ وہ لوگ کیا کریں؟ جامعہ میں اجتماعی عدالت کو قائم کریں. اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو صاف طور پر خداوند خود ارشاد فرماتا ہے ہاؤ ایور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سیز what certainly we send down our apostle with manifest proof and we send down with them the book and so that mankind may maintain justice. خداوند ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے واضح دلیل کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ہے. والمیزان، اور میزان بھی بھیجے ہیں، بیلنس بھی بھیجے ہیں. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت اجتماعی کو قائم کریں، تاکہ لوگ قسط کو، عدالت کو قائم کریں. اس میں کیا ہے؟ صاحب کتاب کہتا ہے the prophets when sent to guide so that people can establish social justice and equality. پروفٹس جب آتے ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں تاکہ لوگ خود عدالت اجتماعی کو قائم کریں. It is noteworthy that Allah does not say He sent His prophets and provide them with the book and balance so that the prophets could establish justice. یہ کبھی نہیں کہتا خدا کہ خدا نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور لوگ ان کے ساتھ کتاب بھیجی، میزان بھیجا، بیلنس بھیجا تاکہ وہ آ کے عدالت اجتماعی کو قائم کریں. ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ on the contrary, the prophets have come to the people themselves can establish justice. بلکہ پروفٹ آئے تاکہ لوگ اپنے ان پروفٹس کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرتے ہوئے خود سے عدالت اجتماعی کو قائم کریں. It is the role of people with the help of prophets to establish justice. یہ تو لوگوں کو کرنا چاہیے کہ وہ عدالت اجتماعی کو قائم کریں پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے یا پیغمبروں کی مدد سے. Otherwise, people would probably sit back and expect the prophets to establish justice for them. اگر ایسا نہیں ہے تو لوگوں کو تو صرف بیٹھے رہنا چاہیے اور یہ توقع رکھنا چاہیے کہ پیغمبر لوگ آئیں اور ان کے یہاں عدالت اجتماعی کو قائم کریں. And then they would simply come and enjoy and benefit from
it once it was established, اور وہ اس کے بعد وہ لوگ آئیں آسانی سے اور انجوائے کریں اور اس اسٹیبلش قائم شدہ عدالت اجتماعی سے فائدہ اٹھاتے رہیں. در حال کہ قرآن اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ خود، بلکہ قرآن خود لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو ہی عدالت اجتماعی قائم کرنی ہے، تم لوگوں کو ہی اپنی جامعہ بنانا ہے، تم لوگوں کو اپنی سوسائٹی بنانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم پیغمبر پر اور خدا پر توقع رکھیں. ہاں، پیغمبر اور خدا کی بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اپنے بل بوتے پر اپنی طاقت سے اپنی سوچ سے جامعہ کو بنانے کی کوشش کریں. اس لیے قرآن اسٹیٹس کیا کہتا ہے؟ اللہ would not change our affairs unless we ourselves decide to change. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ خدا کیا، if we want to develop in good, wise, pious and prosperous people, we cannot relax and wait asking and expecting Allah or the Prophet to perform miracles for us to make achievement. They show us the way and approach and then we are to take action. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، ہم اپنی سعادت مندانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بہترین جامعہ وجود میں لانا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ کو ریلیکس ہو کر وہ انتظار کرنا نہیں چاہیے. اور یہ صرف خدا سے ہم سوال کرتے رہیں اور خدا اور رسول سے ہم یہی توقع کیے بیٹھیں کہ وہ ایک معجزہ دکھائیں اور ہم اور آپ کو ایک بہترین جامعہ بنا کے دے دیں. یہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ دے شو اس دا وے اینڈ اپروچ. انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اینڈ دین وی آر ٹو ٹیک ایکشن. لیکن ہم اور آپ کو ان کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق ایکشن اور عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے. یہ دوسرا مقصد ہے پیغمبروں کے ارسال کا. اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تیسرا ہدف و مقصد کیا ہے. تیسرا ہدف پیغمبروں کا کیا ہے؟ ٹو اسٹیبلش کمیونٹیز، کہ وہ کمیونٹی کو بنائیں، جامعہ بنائیں، جامعہ کو وجود میں لائیں، اس میں کام ہماری مدد کریں. اس میں کیا ہے؟ پہلا، فار دا بگننگ آف دیئر میشن. پیغمبروں کی اپنی ابتدائی رسالت سے ہی ایوری پروفٹ ہیڈ ٹو گولز ان مائنڈ. ہر پیغمبر کے دو مین مقصد ہیں اپنے ان کے ذہن میں. ٹو کیا ہے وہ؟ ٹو ہیلپ انڈیویجولز who are willing to become good and move from darkness into the light. پہلا ہدف یہ ہے کہ لوگ جو خدا کی طرف آنا چاہتے ہیں، اچھا بننا چاہتے ہیں، ان کی مدد کریں اور ان کو جہالت سے، ان کو تاریکی سے نکالیں، لائٹ کی طرف لے آئیں. اینڈ آلسو ٹو اسٹیبلش اے کمیونٹی، اور ساتھ ساتھ میں ایک نئی کمیونٹی، نئے جامعہ، نئی امت اور سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں. یہ دوسرا ہدف. The people may continue to exist in that place, although the purpose behind the movement will not remain. However, if good people are found and efforts are made to educate and train them, then together we can establish a community and then there would be lasting result. یہاں پہ کہتے ہیں لوگ اگر ایسے جامعہ میں رہیں جہاں پہ امکان ہے اس نہضت کے اہداف ختم ہو رہے ہوں، لیکن اگر اچھے لوگ ہوں تو وہ لوگ اس میں اپنی توانائی خرچ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو ٹرین کریں، تربیت کریں، تو اس موقع پر ہم اور آپ ایک صحیح جامعہ کو پھر سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور ایک بہترین رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، نتیجہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس مطابق کیا ہے؟ دس از واٹ پروفٹس بورن ان مائنڈ. یہ وہ چیز ہے جو پروفٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. یا دس واز دا ریسپانسبلٹی دے ویئر گیون، یا یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو انہیں دی گئی ہے. ایوری پروفٹ ادھر کم ٹو اسٹیبلش اے نیو کمیونٹی اور نیشن. یعنی ہر پروفٹ یہ آتے ہیں ایک نیا سوسائٹی اور جامعہ اور امت بناتے ہیں، اور انسٹیڈ ٹو لائٹ اینڈ گائیڈ اے کمیونٹی اور نیشن دیٹ واز آلریڈی اسٹیبلش although they were facing difficulties. یا وہ جو جامعہ آلریڈی بن چکی ہے، امت بن چکی ہے، اس کی یہ لوگ آ کر کیا کہتے ہیں؟ لیڈ کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں. جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس میں اس کو وہ لوگ فیس کرتے ہیں. اس طرح کیا ہے؟ فار ایگزامپل دیر ویر مینی پروفٹس آف بنی اسرائیل. یعنی بنی اسرائیل مینس دا چلڈرن آف اسرائیل لیونگ ان دا پیریڈس آف دا ٹائم پیورر ٹو دا ایڈوانس آف پروفٹ جوسز. حضرت عیسیٰ سے پہلے بہت سے بنی اسرائیل کے پیغمبر زندگی بسر کرتے تھے. اینڈ اٹ واز ایون دا کیس دیٹ سم ٹائمز دے ویئر ڈیزائنس آف دیئر
these prophets live at the same time. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے پیغمبر ایک ہی وقت میں زندگی کرتے تھے، تو جب ایک ہی وقت میں بہت سے پیغمبر زندگی کرتے ہوں تو وہ کیا کرتے تھے؟ these prophets strove to preserve the community of بنی اسرائیل. وہ کمیونٹی بنی اسرائیل کی کمیونٹی کو بچانا چاہتے تھے، حفظ کرنا چاہتے تھے، حفظ کرتے تھے. by reminding them of the covenant they made with Allah. اس وعدے کو یادآوری کرتے ہوئے جو خدا کے ساتھ ان لوگوں نے کی ہے. to stop، اور دوسرا کیا؟ to stop them from dividing، اور ان کو ڈیوائڈ اور اختلاف سے، منحرف ہونے سے ان لوگوں کو بچاتے تھے. and becoming stable، اور ان کو پراکندی سے، وہ لوگ پراکندہ ہونے سے، جدا ہونے سے یہ لوگ بچاتے تھے. یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی. یعنی پیغمبروں کی ذمہ داری ہے کہ جو جامعہ بنی ہے اس کو حفظ کریں، جو جامعہ وجود میں آیا ہے اس کی حفاظت کریں، جو جامعہ وجود میں نہیں ہے وہ نیا جامعہ بنانے کی کوشش کریں. اور اس حساب سے کیا ہے؟ thus whilst some people founded entirely new community. اور اس سے مطلب کچھ پیغمبروں کو ہم پاتے ہیں جو نئے کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں، نئے کمیونٹیز بناتے ہیں، جامعہ بناتے ہیں. other prophets tried to preserve, develop and advance existence once they were all concerned with the issue of community. دوسرے پروفٹس کیا ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں جو بنی ہوئی ہیں امتیں، جو جامعہ بنی ہوئی ہیں، ان کی ہدایت کریں، ان کی رہبری کریں، ان کو صحیح راستے کی طرف ثابت قدم رکھیں. ان تینوں اہداف میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارے پیغمبروں کی توجہ ہے کمیونٹی کے اوپر. انہوں نے کمیونٹی ایشو پر زیادہ توجہ دی ہے. اس حساب سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبروں کی ذمہ داری 3 چیزوں میں خلاصہ ہے قرآن کے مطابق. the task of the prophet in Qur'an to purify people، لوگوں کو پاک و پاکیزہ کریں، گندگیوں سے نکالیں، جہالت سے نکالیں، تاریکیوں سے نکالیں، نور کی طرف لے آئیں. ٹو گائیڈ پیپل ٹو اسٹیبلش سوشل جسٹس، اور لوگوں کی ہدایت کریں کہ وہ عدالتی اجتماعی، ظلم نہ کریں، طغیانی نہ کریں، فساد نہ کریں، بلکہ عدالت اور انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ زندگی کریں. یہ ان کی دوسری ذمہ داری ہے. تیسرا کیا؟ ٹو اسٹیبلش کمیونٹی، جامعہ سازی کریں، امت سازی کریں. اگر ہم اور آپ ان امتوں کے ثابت قدم رہنا چاہتے اور پیغمبروں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی کوالٹیز کو اپنے اندر ایجاد کریں. امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ بحث بھی آپ سب کے لیے مفید رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.